السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبھی روکتی ہے جب آپ نماز کی طرف پوری پاکی کے ساتھ لپکیں گے۔ نماز آپ کو بے حیائیوں سے روکنے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے، مگر وہ اس صورت میں جب آپ کو اس چیز کا بھی پوری طرح علم ہوگا کہ شریعت کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے کون کون سے عمل کرنا ضروری ہے، کس طرح سے ہمیں اپنی پاکی کا خیال رکھتے ہوئے نماز کی طرف جانا ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے۔ اسی طرح آپ اخلاق کی طرف آ جائیں۔ شریعت آپ کو اخلاق کا درس دیتی ہے۔ اخلاق میں آپ کے معاشرتی جو ہیں وہ تمام کے تمام نظام جڑ جاتے ہیں۔ اس میں آپ کے بولنے سے لے کر آپ کے کھانے پینے تک، آپ کے لباس تک، حتیٰ کہ آپ کے رکھ رکھاؤ تک بھی آپ کا اخلاق جو ہے وہ جھلکنا چاہیے۔ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ شریعت بہت سخت ہے، شریعت سزا ہے، جبکہ یاد رکھیے گا کوئی بھی قانون، کوئی بھی ایسا سسٹم جو آپ کو کچھ سکھائے بغیر سزا دے وہ جابر ہو سکتا ہے، مگر وہ سسٹم، وہ قانون جو آپ کو پہلے پورے طور طریقے سکھاتا ہے، آپ کو پورے طور طریقے بتاتا ہے، پھر بہت آخر میں جا کر کہیں سزاؤں کا آپ کو بتایا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے کہ یہ سزائیں ہیں، مگر سزائیں تو بہت بعد میں آتی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ سسٹم ہے کیا۔ آپ کو سسٹم کو سمجھنا ہوگا۔ سسٹم ایک حصار ہوتا ہے، ایک ایسا حصار جو انسان کو محفوظ کرتا ہے، جو انسان کو اس کے اپنے طور طریقوں پر آزادی سے رہنے کے لیے پوری اجازت دیتا ہے، مگر جو سسٹم نے خود قانون نافذ کیے ہوں ان قانونوں کو نہ توڑنے کی اجازت کے ساتھ۔ جب آپ کو ایک سسٹم میں رکھا جاتا ہے یا آپ کسی ایک سسٹم میں آتے ہیں تو اس سسٹم کا جو حصار ہے یقیناً وہ آپ کی اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا کوئی بھی قانون ہے، کوئی ملک ہے، جب اس کو بنایا جاتا ہے تو اس ملک کی چاروں طرف ایک بارڈر ہوتا ہے۔ اس بارڈر پر مختلف حدیں بنائی جاتی ہیں، ان حدوں پر آپ کے حفاظت کے لیے یا دوسری طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے گارڈز کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح شریعت ایک سسٹم ہے، ایک ایسا سسٹم کہ جس پر آپ کے بہترین اعمال کے گارڈز نافذ کیے جاتے ہیں۔ وہ گارڈ آپ خود نافذ کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ شریعت کے سسٹم کے بہترین گارڈز کے ساتھ شریعت کو مکمل کریں گے، شریعت کو سمجھیں گے، تو یقیناً سزاؤں کے وہ عمل جو اس سسٹم سے باہر نکلنے کے بعد ہیں وہاں تک آپ نہیں جا پائیں گے۔ سزائیں ہمیشہ یاد رکھیے گا سسٹم سے باہر نکلنے پر ہوتی ہیں، سزائیں کبھی بھی سسٹم کے اندر رہنے پر نہیں ملتی اور نہ ہی دی جاتی ہیں۔ یہ دنیا کا کوئی بھی قانون اٹھا کر آپ دیکھ لیں، آپ سسٹم میں ہیں اور سسٹم کی پاسداریاں کریں گے تو آپ کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، وہاں پر آپ کو تمام بہتریوں سے ہی نوازا جاتا ہے۔ مگر جہاں آپ سسٹم کی حدوں کو خراب کریں گے، حدوں کو توڑیں گے، حدوں کو عبور کرنے کی کوشش کریں گے، یقیناً پھر آپ کے لیے سسٹم سے باہر کی جو سزائیں ہیں وہ آپ پر لاگو ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو شریعت کو ایک قانون سمجھتے ہیں، سزا سمجھتے ہیں، وہ صرف اس شریعت کے سسٹم کے باہر کے قانون کو دیکھ رہے ہیں، وہ قانون جو غلط کرنے کے بعد، جو حکم عدولیاں کرنے کے بعد، جو حدوں کو توڑنے کے بعد سزائیں دیتا ہے، جبکہ آپ شریعت کے سسٹم کے اندر رہنے کے بہترین جواز، بہترین عمل، بہترین سے بہترین عمل، ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو مشکل لگتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے شریعت کا ایک سسٹم دیا، وہ سسٹم کہ جس سسٹم میں اللہ کے بندے جو ہیں وہ دین اسلام کی پامالیاں نہ کریں، جو شریعت کو نظر انداز نہ کریں، جو شریعت کے ہر اصول کو اپنائیں جو کہ انسان کی اپنی فلاح اور اپنی ہی بہتری کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔